بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ سمیٹی ہی نہیں جا سکتی. بہرحال ارادہ یہ تھا کہ مختصر بات کریں گے، مگر کیا کریں. انارکی کا آغاز ہو گیا، جس کے لیے مدتوں سے ہم چیخ رہے تھے، بار بار توجہ دلا رہے تھے. بنوں میں انارکی ہے، اور صرف بنوں میں نہیں ہے، گرد و نواح میں ہے. حکومت بے بس ہے، کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے، اور خود وزیر اعلیٰ پہ بڑی نکتہ چینی کی ہے. پارٹی پالیسی وہ نہیں فالو نہیں کر رہے، اور وہ عمران خان نے بہت زور دیا ہے، لیکن صرف بنوں میں نہیں ہے، تمام قریبی اضلاع میں ہے، بہت سے قریبی اضلاع میں ہے. اور یہ مقامی ہیں لوگ جو آئے ہیں، عمران خان کے دور میں آئے. جنرل باجوہ صاحب انہیں لے کے آئے تھے. جنرل باجوہ صاحب تو کچھ بھی کر سکتے تھے، انہیں تو اس سے غرض ہی نہیں تھی، انہیں اس ملک سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ امریکہ کے اور بھارت کے نقطہ نظر سے سوچتے تھے، اور وہ امریکیوں کے ساتھ تھرو تھے. اب تو اس میں کوئی شبہ رہا نہیں، اور ان کا کام پیسے بنانا تھا. اور انہیں کیا نام کو اسٹریٹجسٹ سے F-16 طیاروں سے بمباری کرتے رہے وزیرستان پہ، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان سے کہا بھی گیا، ان کو سمجھایا بھی گیا، لیکن وہ نہیں، انہیں فہم ہی نہیں تھا. وہ جنرل تھے ہی نہیں. وہ پتہ نہیں کیسے پروموٹ ہو کے پہنچ گئے. ایسے کئی جنرل پروموٹ ہو جاتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے ماشاء اللہ کی پیشین گوئی کر دی ہے، اور کہا کہ ابھی سے نون لیگ تیاری اس کی کر رہی ہے ذہنی طور پر. اور مریم نواز اسی لیے اپنا جو بیان انہوں نے دیا ہے عدالتوں کے بارے میں، آنی آج سے نمٹا جائے گا، وہ اس کے لیے مستقبل کے بیانیاں بنا رہی ہیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، وہ خود بھی نہیں چاہتے ہوں گے. لیکن ہر روز ایک خبر آتی ہے، ایک نہیں کئی خبریں آتی ہیں تباہی کی اور تاریکی کی، لیکن روشنی کی کرنیں بھی ہر روز پھوٹتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ فطرت اکسا رہی ہے قوم کو. ذات باری تعالیٰ کے لوگ اٹھیں اور شائستگی کے ساتھ جدوجہد کریں، پاگل پن کے ساتھ نہیں. جسٹس تقی عثمانی نے ایسا شاندار بیان دیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے والد کی روح ان میں جاگ اٹھی ہے، جو بہت ہی اجلے آدمی تھے. اور دیوبند، مرکزی دیوبند کی مخالفت کے باوجود انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی پیروی کی اور تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور ڈٹ کر کی، اور بڑی شائستگی کے ساتھ کی. وزیر اعلیٰ سے لوگ مطمئن نہیں ہیں کے پی کے، اور بعض تو یہ الزام بھی لگاتے ہوئے مل چکے ہیں. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے کوئی شواہد تو فراہم نہیں کیے گئے، لیکن میرا خیال ہے انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. ان کے بس کا نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، بالکل ان کا مزاج نہیں ہے کہ اس طرح کی نازک صورتحال کو سنبھال سکیں. اور عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے بجائے کسی دوسرے آدمی کو اگر ممکن ہے تو لگا دیں، ورنہ ان کے ساتھ ایسے لوگ لگائیں جو انہیں سمجھا سکتے ہوں جی، اور صحیح مشورہ دے سکتے ہوں. اصل مسئلہ تو عمران خان کی گرفتاری سے پیدا ہوا ہے نا. حکومت کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور فیصلہ کرنے والوں کو کتنے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں. واحد آدمی ہے جو جا کے وہاں امن قائم کر سکتا ہے عمران خان، اور وہ واحد آدمی ہے جو افغانستان سے بھی بات کر سکتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کی مدد سے، اور نعیم الرحمان اور سینیٹر سراج الحق کی مدد سے، دوسرے لوگوں کی مدد سے وہ مطلب مذاکرات بھی کر سکتا ہے، اور صورتحال کو بہتر بھی بنا سکتا ہے. باقی کارروائی جہاں ضروری ہو دہشت گردی کے خلاف کرنی چاہیے، قاتلوں کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کی زندگی بشرا بی بی کہتی ہیں کہ خطرے میں ہیں. ان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بعض انکشافات کیے ہیں. اب وہ موضوع ہیں یا ناموضوع ان کی گفتگو، یہ تو وقت بتائے گا. علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام لے کے ان کی شہرت تو اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ فون ہی نہیں سنتے تھے. بعض اور وکلاء کے بارے میں بھی کہا، مگر ان کے نام نہیں لیے. اور زندگی ان کی خطرے میں ہے. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں اعلانیہ کہ عمران خان کو، میں نے تو ان کے نام بھی لکھے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں ان کے نام لوں یا نہ لوں. 12 رانا ثناء اللہ تو بار بار کہہ چکے ہیں. اور بعض اخبار نویس بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو ہٹائے بغیر. یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہی فیصلہ کرے گا. ڈنڈے نے تو کبھی کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. بر صغیر کی تاریخ کا سبق تو اور ہی ہے. ڈنڈے سے جب بھی کوئی فیصلہ ہوا
سری لنکا میں ہوا تشدد کے قتل کے واقعات ہوئے، انڈیا میں ہوئے، پاکستان میں پھانسیاں دی گئیں، مارا گیا لوگوں کو، ہمیشہ اس کا ہمیشہ الٹا نتیجہ نکلا۔ مشرقی پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے، اچھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم پہ یلغار کی یہ تمام اہم افراد گرفتار کر لیے گئے، بلکہ اغوا کر لیے گئے، اور اتنی نازک صورتحال ہے کہ شہباز گل نے کہا ہے کہ جو بہرحال پارٹی کے معاملات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنی سمیں نکال دیں اور اپنے گھروں پر نہ سوئیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کو قائل کر لیا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے ورنہ ہم ختم۔ مطلب مسئلہ جو ہے نا وہ نون لیگ کے زندہ رہنے کا، ملک جائے باڑ میں، ہاں جی ہم ختم اور پنجاب سے بھی ختم ہو جائے، ملک ہی نہیں کوئی بات کر رہا، سوائے جسٹس تقی عثمانی کے کسی نے ملک کی بات نہیں کی ہے۔ یعنی آج کی جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، فکر مند تو بہت لوگ ہیں۔ اٹھاک ججوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 گنا وہ اپنا آمدن ان کی ہوگی، معاوضہ وہ وصول کریں گے، مراد اس کے علاوہ ہیں، یعنی سٹنگ ججوں سے 2 گنا زیادہ پینشن بھی ملے گی، گھر بھی ملیں گے، گاڑیاں بھی ملیں گی، اور سہولتیں بھی ملیں گی، اور تنخواہ بھی ملے گی۔ بنگلہ دیش میں قیامت صغریٰ برپا ہے، اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ بہرحال وہ تو بہت بے رحمی سے کچل رہی ہیں، حسینہ واجد، اور پاکستان کا نام لے کے کچل رہی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ را کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، انہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ ایک اور محاذ جو ہے وہ کھل گیا، ہاں جی، اور بنگلہ دیش کی بھی تباہی کا جو ہے وہ ارادہ ہے، اللہ رحم کرے ان پہ، ہاں جی۔ ایک بار تو وہ معاشی طور پہ تو بہت سنبھل گئے تھے۔ دیکھیے اقتدار کے بھوکے، بے اصول اور منتقم مزاج باہم متصادم ہے۔ ہوش مندی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو ملک بہت بہت بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مایوسی سے تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پختہ عزم کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ جدوجہد کی ضرورت ہے، اور یہ جدوجہد وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے لیے نہ کریں کام، ملک کے لیے کریں، جنہیں اقتدار کی فکر نہ ہو۔ لیکن کوئی امید افزا خبر بھی آتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، مثلا جسٹس تقی عثمانی نے کہا کہ تحریک، ایسی تحریک جو سیاسی تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی سیاسی سطح پہ۔ عوام کھڑے ہو جائیں، عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ کراچی میں وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا معاشرے کے مختلف طبقات جمع ہوں اور غلامی سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں، غلامی سے نکلنے کا۔ ملک کتنے وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں اور بہت امکانات ہیں، کون سی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ انگریز جو ریلوے لائن ڈال گئے تھے اس میں اضافہ نہیں، وہ مفتی صاحب کے، جسٹس صاحب کے علم میں نہیں شاید کہ بہت ہی کاٹ کر بیچ دی گئی ہے، بہت سے روٹس پہ ٹرین چل ہی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ہم غلام ہیں۔ آئی ایم ایف کے کیا امریکہ کے غلام ہیں؟ ہاں جی، اور برطانیہ کے بھی غلام ہیں ابھی تک بعض لحاظ سے، وہیں جا کے پناہ لیتے ہیں نا، MI6 سے ڈیل کرتے ہیں نا، امریکہ انہیں کو حکم دیتا ہے۔ دنیا میں انقلاب انہوں نے کہا صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، عوام کے ذریعے بھی آتے ہیں، حکومتوں کے ذریعے تو آتے ہی نہیں۔ حکومتیں تو اسٹیٹس کو، حکومت اچھی ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں لا سکتی۔ کہا کہ ہم سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا شکار ہیں، سیاسی انتشار بہت مبتلا، بہت شدت کے ساتھ، معاشی طور پر بہت پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا اقتصادی، تاجر برادری کو بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وہ مجبور کر سکتے ہیں صحیح راستہ اختیار کرنے پر، یعنی حکومت کو۔
اب میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ اخبار نویسوں کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں اور ان لیڈروں کو بھی۔ رانا ثناء اللہ کا ذکر تو میں نے کیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کیے بغیر جس طرح بھی ختم کیا جا سکے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اس دانائی کی داد دیجئے کہ جو آدمی ملک کے حالات ٹھیک کرنے میں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ختم کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہوگا تو ہمارے مفادات پورے نہیں ہوں گے، ہم اقتدار کے ثمرات میں سے حصہ نہیں پا سکیں گے۔ اور 2-3 اخبار نویس ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس پر کہ بالکل ہی عقلی غلط ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ممکن ہے ان میں سے غلط فہمی کا شکار ہوں، لیکن زیادہ تر کا کردار کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ پرلے درجے کے بدنیت اور مفاد پرست اور ابن الوقت ہیں۔ نرم سے نرم الفاظ میں بھی اگر ان کی نیت پہ شبہ نہ کیا جائے تو یہ حماقت اور غیر ذمہ داری کی آخری انتہا ہے۔ اور ایسے لوگ جو بظاہر بڑے متحمل مزاج نظر آتے ہیں، ہاں جی، اور دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ بشرا بی بی کے بارے میں تو عرض کیا تھا بہت پہلے عمران خان کے بارے میں کہ ان کے پہلے دن جو ہیں وہ میرے پاس تو کوئی بہت یعنی ذرائع ایسے نہیں تھے ان کا حال معلوم کر سکوں، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چند راتیں بہت اذیت میں انہوں نے گزاری۔ اب بشرا بی بی نے تو بڑے ہولناک انکشافات کیے ہیں عمران خان کے منع کرنے کے باوجود۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد عمران خان سے بہت بدسلوکی کا ارتکاب ہوا اور ان پر میرے سامنے تشدد ہوا، وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے، لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا، خاندان کے میں بھی مسائل تھے، بڑی مشکل سے فیسیں جمع کرا کے وکلا کو اپنا مقدمہ لڑنے پر آمادہ کیا۔ ان کے ساتھیوں کی عزت کی جاتی تھی خان صاحب کے، لیکن وہ کہا کہ وہ جو ہیں اپنا بیرسٹر صاحب علی ظفر صاحب وہ ایک میٹرس بھی نہیں دلوا سکے انہیں۔ خان صاحب نے منع کرتے رہے، مگر انہوں نے کہا، بشرا بی بی نے کہا مجھے بات کرنے دیں، میں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیپٹو میڈیا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ ان کا اشارہ میڈیا مالکان کی طرف تھا، اخبار میں بگڑے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ہر بات دیتے ہیں۔ بھائی آپ ہر بات سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں، باقی وہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں دے سکتے۔ دیتے ہیں، بڑے اچھے اخبار نویس ہیں، بعض میں سے بڑے قابل ستائش ہیں۔ فکر کی ساخت ٹھیک نہیں تھی خان صاحب کی۔ کہا بشرا نے، انکشاف کیا بشرا بی بی نے کہ 8 دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سوکھ چکے تھے، یہ بھی کہا انہیں زہر دینے کی کوشش کی، اور کھانا جو انہیں دیا جاتا تھا دن میں 1 دفعہ دیا جاتا تھا اور خراب کر کے، انہوں نے تو کہا گندا کر کے، لیکن یہ خان صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی چیز خراب ہو جائے تو کہتے گندی ہو گئی، لیکن مراد یہی ہے کہ کھانا خراب کر کے، یعنی ایسا خراب کھانا دیا جاتا تھا جو وہ کھا نہیں سکتے اور سوکھ چکے تھے، حالت خراب تھی ان کی۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا تو بدن بڑھنے لگتا تھا، ایک زمانہ تھا اگر وہ ورزش نہ کریں ایسے حالات میں۔ یہ بہت سخت جملہ انہوں نے کہا ہے، یہ باتیں سن کر دشمن خوش ہوں گے، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں پر لعنت بھیجے، یعنی انہیں سبق دے۔ لاہور پولیس گرفتار کرنے آئی تو گرفتاری کے لیے خان صاحب تیار تھے، لیکن گھر اور کمرے کے دروازے توڑے گئے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں چکائی گرفتاری دے دیں، اور یہ سب اکثر واقعات میں یہی ہوتا ہے۔ منہ پہ کپڑا ڈال کر لے گئے، تشدد بھی کیا۔ عدت کیس میں بری ہونے کے بعد ٹیم دوبارہ گرفتاری کے لیے آئی نیب کی، تو اس کے ایک نیب کے اہلکار نے مجھے دھکے دیے، ان کو بشرا بی بی نے۔ ایک اخبار نویس نے سوال کیا کہ آپ کہتی ہیں کہ وہ ٹوائلٹ کلینر دیا گیا اور زہر کی، مگر آپ کا تو معالج نے کہا کہ زہر کی کوئی علامت نہیں اور کوئی ثبوت آپ نے نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا میں اس پہ حلف دے سکتی ہوں، مجھے ایک شخص نے بتایا تھا، ثبوت میں کہاں سے لاؤں؟ اور اس شخص کا نام میں البتہ نہیں بتاؤں گی، ظاہر ہے وہ اس مسائل پیدا ہوں گے اس مسئلے پر۔ تو عمران خان نے کہا کہ 3 ماہ کے بعد تو معائنہ ہوا، تو 3 ماہ کے بعد ثبوت کیا مل سکتا تھا اس کو؟ یہ بھی کہا انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تو وزیر آباد میں سب کو پتا ہے، اور خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کوششیں ہوئی۔ سب سے پہلے احمد ولی خان نے کہا تھا کہ خان کو رات، مجھے بھی دھمکی دی تھی انہوں نے،
جب میں نے یہ بات کہی کہ یہ بات کیوں کہی ہے آپ نے، تو مجھے بھی عالی جناب نے دھمکی دی تھی. میں تو خیر ایسی دھمکیوں کو نظر انداز کرتا ہوں، میرا ان سے کیا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے. تو کئی لوگوں نے کہا راستے سے ہٹا دیا جائے. راستے سے شیخ مجیب الرحمان کو ہٹانے کی کوشش کی تھی نا راستے، اور وہ اس پہ تو انڈیا کے ساتھ رابطوں کا الزام تھا، عمران خان پہ تو نہیں ہے. بر صغیر کی تاریخ کا سبق کیا ہے؟ بندرا نائکا کو قتل کر دیا، مسز بندرا نائکا اقتدار میں آ گئی. اندرا گاندھی کو قتل کر دیا، ان کے صاحبزادے اقتدار میں آ گئے. شیخ مجیب الرحمان قتل ہوا، ان کی صاحبزادی اب تک اقتدار میں ہے. بھٹو پھانسی چڑھ گیا، بے نظیر پھر اقتدار میں آئی. بے نظیر قتل ہوئی، زرداری اقتدار میں آئے. تو تشدد سے کون سا مسئلہ جی کبھی حل ہوا ہے جو اب حل ہو جائے گا؟ دنیا کی تاریخ تو بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے، لیکن تشدد کے نتائج تو ہولناک ہوں گے. بشرا بیوی نے کہا میں بزدل نہیں ہوں، میری گرفتاری کو ڈیل کہا گیا. نہیں معلوم زندہ رہوں گی یا نہیں، اس لیے ریکارڈ پر چیزیں لانا چاہتی ہوں. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. زہر دیا گیا اسے، یہ زہر کے کوئی واقعہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، بہرحال انہوں نے کہا. اور مگر انہوں نے کہا زہر دینے کے حوالے سے ہماری درخواست عدالت میں ہے. اب یہ ہے تو بڑی اہم بات ہے، میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات. اور اس پر کارروائی نہیں ہو رہی، سماعت نہیں ہو رہی. جیل افسر بھی بار بار تبدیل کیے جاتے ہیں. انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر اسی بات کا ہے یہ جو پھیلائی جا رہی کہ عمران خان صاحب آ گئے تو لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکا دیں گے. بالکل نہیں لٹکا سکتے. پہلے کس کو پھانسی پہ لٹکایا تھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ احتساب ان وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، احتساب اداروں کا کام ہے. یہ تو ان کی غلطی ہے، میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں. علی ظفر صاحب کو وہ کہتے ہیں میری کال تک نہیں، ہماری کال تک نہیں سنتے تھے خان صاحب جو پکڑے گئے. اگر یہ بات درست ہے تو علی ظفر صاحب کو معاملے سے الگ ہو جانا چاہیے. ان کی بڑی شہرت اچھی ہے، ان کے والد کی شہرت بڑی اچھی ہے، اور ایک معزز آدمی کو ان کا انہیں بڑا پروٹوکول ملتا ہے مگر ایک میٹر تک نہیں دلا سکتے. تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے اس معاملے سے. ٹھیک ہے کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کریں، ان کا مزاج بھی نہیں ہے. ویسے 5 اگست 2023 کا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو دن وہ ہم نے تاریخ نکالی ہے 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت تشدد کیا گیا. ہاں جی. اور تشدد کن لوگوں نے کیا؟ میں نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ وہ لکھ لیا ہے، یعنی جن پہ الزام ہے تشدد کا. دوران حراست زماں پارک میں تشدد کیا گیا. پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے. ان میں ہیں جن پہ الزام ہے، یعنی پولیس افسروں میں ڈی آئی جی لیاقت ملک، عمران کشور اور موجودہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی. عمران کشور اور علی ناصر رضوی اٹک جیل تک چھوڑ کر آئے تھے. اور جوڈیشل کمیشن میں تو آپ کو پتہ ہے، اپنا جوڈیشل اس میں کمپلیکس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گربان سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ قتل کا منصوبہ تھا، اور اس کے ثبوت دینے کے لیے وہ تیار ہیں. انہوں نے کہا یہ حالت تھی کہ کیڑے تھے، اور اتنے کیڑے تھے کہ بالوں سے کیڑے نکالتے رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہیں وہ صرف ایک چیز کے بارے میں سینسیٹیو ہیں. میں تو ان کے ساتھ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، وہ بالوں کے بارے میں. کوٹ پھٹا ہوا ہے، یہاں سے کئی دفعہ میں نے دیکھا دھاگے نکلے ہوئے. وہ جوتا بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا. اب کچھ احتیاط کرنے لگے تھے تو وہ میں کہتا یہ یار کیا ہے، دوسرا کوٹ پہن لو، کہ دوسرا بھی ایسے ہی ہے. ہاں جی. جوتے کے دھاگے لٹک رہے ہوتے تھے، یہ یعنی چپل پرانی ہو چکی ہوتی تھی. بالوں کے بارے میں وہ سینسیٹیو ہیں. کینیڈا سے اب تو ظاہر مشکل ہوگا ان کے لیے، کینیڈا سے کنگھی منگواتے تھے، انڈیا سے تیل منگواتے تھے. ہاں جی. بال اپنے وہ سینسیٹیو تھے کہ بھی برقرار رہیں، اور تھوڑے سے لگوائے بھی تھے. میں نے لے گیا ایک ڈاکٹر کے پاس انہیں، وہ بہت تھوڑے سے یہاں پہ لگوائے تھے، تو وہ بالوں سے وہ کیڑے نکالتے رہتے تھے. انہوں نے کہا عمران خان منع کرتے رہے بشرا بی بی کو. میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان کے ذہن میں یہ نقطہ ہوگا، اپنے دکھ بیان نہیں کرنے چاہیے، مخالفین کے سامنے تو بالکل ہی نہیں کرنے چاہیے، اور راز کبھی دوستوں کو بھی نہیں بتانے چاہیے. اس لیے کہ وہ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں. بہرحال اب تو یہ تاریخ کا حصہ ہے.
اب تو اس میں گفتگو ہوگی اور دنیا بھر میں ہوگی، اسی لیے سوشل میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا سے ان کا رابطہ تھا۔ بنوں میں صورتحال میں نے آپ سے عرض کیا بہت خراب ہے۔ دیکھیے احتجاج وہ حکومت کے خلاف نہیں کر رہے تھے، نہ فوج کے خلاف کر رہے تھے، احتجاج تو وہ دہشت گردوں کے خلاف کر رہے تھے، اور کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، یعنی سیاسی پارٹیوں کے لوگ شریک تو تھے، مگر یہ کسی پارٹی نے بندوبست نہیں، عوامی احتجاج تھا، ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں وہاں دہشت گردوں نے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے پوائنٹ آؤٹ کیا بڑی شدت کے ساتھ، میں نے پشاور کے معتبر اخبار نویسوں سے پوچھا، وہ کہتا بالکل جو انہوں نے کہا حرف بحرف صحیح ہے۔ وہ لوگ گشت کرتے ہیں، اپنا بھتہ لیتے ہیں، اور جناب ٹول ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں، یعنی ان کی حکمرانی ہوتی ہے رات 8 بجے کے بعد، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان۔ اور سینیٹر مشتاق پوچھتے ہیں، سینیٹر مشتاق کی رائے اہم ہے، اس لیے میں ان کا حوالہ، بیان بہت سے لوگوں نے بہت سے بیانات دیے ہیں، لیکن سینیٹر مشتاق کا بیان اہم ہے، وہ حساس آدمی ہیں۔ یہ تو ہے کہ ہونی تو تحقیقات چاہیے ہر چیز کی، مگر یہ ان کے بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ وہ ایک درد مند آدمی ہیں، غزہ پہ آپ نے دیکھا پارٹی نے ان کی مدد نہیں کی، وہ خود ہی کرتے رہے مظاہرہ، اپنا سٹن دھرنا دیے رہے۔ وہ کہتے ہیں پولیس اپنے چھاونیاں موجود ہیں، فوج موجود ہے، دوسری سیکورٹی فورسز موجود ہیں، یہ لوگ دندناتے کیسے پھر رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک سوال ہے، اور لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ عمران خان نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانی زندگیاں خطرے میں ہیں، تو کیوں نہیں کرتے اپنا کارروائی؟ مثلا اپوزیشن سے بات کریں، قومی اسمبلی میں بات کریں، قومی اسمبلی نہ بھی کریں، اپوزیشن لیڈروں سے خاموشی کے ساتھ بات کریں، اور اگر وہ یکسو ہیں، بارے اس میں تو یکسوئی ہونی چاہیے، قاتلوں کو تو معاف نہیں کی تو کارروائی کر ڈالیں۔ جنرل کینی نے تو مینڈیٹ لیا تھا، لیکن مینڈیٹ نہ بھی ہو، جناب بلال نے کراچی میں کوئی مینڈیٹ نہیں لیا تھا، مگر جو لوگ یقینی طور پر قاتل تھے 100% اطمینان کر لیا گیا ان کے بارے میں، کیونکہ 11 میں سے 400 ٹیررسٹ جو عدالتوں نے ان کو ضمانت دے دی تھی۔ عدالتیں اچھے وکیل ہو، اور یا بعض اوقات برائب بھی کیا جا سکتا ہے جج کو، اور وہ رو رہے تھے جناب بلال، بالکل اتنے فرسٹریٹڈ تھے۔ میں نے دیکھا، میں اس زمانے میں کثرت سے کراچی اور کوئٹہ جاتا تھا، کرائسس بہت تھا، اور ادارے والے کہتے بھی تھے، دفتر والے کہتے بھی تھے کہ جانا چاہیے، انکریج کرتے تھے۔ تو جناب بلال نہایت فرسٹریٹڈ تھے، مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اور بالکل صحیح فیصلہ کیا، کہ جو یقینی طور پر قاتل ہے اس کو مار ڈالا جائے۔ بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے، اور پولیس اگر پیپلز پارٹی سیریس ہو تو ڈاکٹر شعیب سٹل کو بھیجا گیا تھا نا۔ اب بھی ایسے پولیس افسر موجود ہوں گے، ڈاکٹر سٹل کے مرتبے کا تو کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آتا، لیکن مخلص لوگ تو موجود ہیں۔ وہ چیمہ صاحب کا نام لیا تھا، ذوالفقار چیمہ صاحب کا، میں نے بات بھی کی، کوشش بھی کی اس وقت، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اپنی ٹیم بنانے کی اجازت دیں گے تو میں کروں گا، اس لیے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ڈاکٹر سٹل بھی جب گئے تھے تو شرائط تسلیم کرا کے گئے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کاکڑ، صدر لغاری، محترمہ بے نظیر بھٹو، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور جون میں گئے 95 میں، اور 14 اگست کو ڈبل سواری پہ پابندی ختم ہو گئی اور دکانیں کھل گئی، اور آدھی رات میں اس زمانے میں اتفاق سے کراچی جایا کرتا، دیکھا اور کہاں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ بنو اور جو اس کے اضلاع ہیں ارد گرد کے، ظاہر ہے وہاں کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اسے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کی حفاظت سب سے پہلا فرض ہے حکومت کا۔ لوگ علی امین گنڈاپور کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے، الزام بہت بڑا ہے، اس کا ثبوت دینا چاہیے، تو رابطہ تو انہیں رکھنا پڑتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، البتہ یہ کوئی زیادہ فہیم اور سمجھدار آدمی نے آزاد کشمیر میں ٹکٹیں دینے میں اور الیکشن لڑنے میں بھی انہوں نے بڑی حماقت کی تھی۔ عمران خان صاحب جو ہے نا جرأت مندی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن جرأت مند کے پیچھے اگر وہ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور جرأت مندی کا بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ دکھاوے کی ہے یا اصلی ہے۔ صوبائی حکومت کو انہوں نے ہدایت کی ہے تحقیقات کی جائے، کمیشن بنائے، اس کا ویسے اعلان کر دیا انہوں نے، ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل، اور یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے۔
کمیشن کا تو اعلان کر دیا علی امین گنڈاپور نے، مگر سیاسی کمیٹی کو، ایک سیاسی کمیٹی ہے پارٹی کی، اس کو جو بریفنگ دی گئی ہے بیرسٹر سیف نے دی، اس پر ارکان نے اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ حکومت نے بروقت کارروائی نہیں کی، یہ بھی کہا کہ ملبہ غریب عوام پہ ڈال دیا گیا ہے اور ان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، صوبائی حکومت کے اوپر بھی نکتہ چینی کی۔ اور کہا کوئی لوگوں نے کہا کہ کوئی صوبائی کابینہ کا کوئی رکن وہاں کیوں نہیں گیا، وہاں کہاں جائیں، یہ عافیت پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ وہاں کے لیڈر لوگ وہاں کہاں جاتے ہیں، کم تو لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، اکبر الہٰبادی نے کہا تھا۔ حکومت کے، صوبائی حکومت کے طرز عمل پر بحیرت کا اظہار کیا انہوں نے کہ مظاہرین کو سیکورٹی نہیں دی۔ سیکورٹی تو بہرحال دینی چاہیے تھی نا، پولیس تو بھیجتے نا قریبی اضلاع سے، 50,000 سے 1,00,000 آدمی جمع تھے، ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، سیاسی پارٹیوں کا تھا ہی نہیں وہاں۔ اور مطلب مراد سعید سمیت بہت سے لوگوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے علی امین کو مستعفی ہو جانا چاہیے، علی امین گنڈاپور کو، ان کو ریپلیس کر دے جس طرح بھی ممکن ہو۔ کوئی سوجھ بوجھ کا آدمی، اسٹیبلشمنٹ سے کے لوگوں سے تو رابطہ رکھنا پڑے گا صوبائی حکومت کو اور مرکزی حکومت کو بھی، مگر علی امین گنڈاپور کی یہ استعداد نہیں ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ جناب لیت اللہ بظاہر انہوں نے اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے، لیکن روڑے اٹکانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور اس میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بڑے اہم لوگوں کی۔ میں فوج کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عدلیہ کے بعد لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کن کی ہو سکتی ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے۔ عمران خان نے کہا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور چاروں ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کریں اور قاضی عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی کریں، ہاں جی، جوڈیشل کمیشن میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اسپیکر کے پاس معاملہ آئے گا تو فیصلہ کریں گے۔ اندازہ لگائیے، یہ بادشاہ ہیں یہ، اور اسپیکر صاحب یا صادق صاحب فیصلہ کریں گے، یا صادق صاحب چابی کے کھلونے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ جس ملک میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جائے، وہ الگور اور بش کے معاملے میں کیا ہوا تھا، کس نے فیصلہ کیا تھا؟ عدالت نے کیا تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ الگور جیتا تھا، اور جو بائیڈن اور اس کے معاملے میں بھی کس نے فیصلہ کیا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں بھی کس نے فیصلہ کیا تھا؟ عدالت کا فیصلہ جب نہیں مانا جائے گا، یا صادق صاحب فیصلہ کریں گے۔ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک بات کہی جا سکتی ہے۔ اور یہ کہا 2023 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، پتہ نہیں کیا، انہوں نے کہا اس فیصلے کو بھی نہیں مانا گیا تھا، وہ الیکشن کا تو فیصلہ ہوا تھا، وہ تو نہیں مانا گیا تھا۔ اور یہ کہا کہ سنی کونسل کا مطلب پی ٹی آئی کیسے ہو گیا، یعنی پی ٹی آئی کو سیٹیں دی گئی ہیں اور اسے ایک پارٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کریں گے یا سپریم کورٹ کرے گی؟ یہ شہباز شریف کریں گے؟ آپ تو ایک فریق ہیں، فریق کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ نون لیگ کے لوگوں نے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے، جو جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور سنی کونسل کو اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے کہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا کہ، اور یہ سنی کونسل نے اپنا نہیں جمع کرائی تھی فہرستیں، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ خطرہ اصل میں ہے ٹریبونلز کے سے، یہ تو ظاہر ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے، یہ تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص، حتیٰ کہ حکومتی چمچے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، اس سے پوچھ کر بات کرنے والے، اس کے لیے کام کرنے والے، حکومت کے لیے اور نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے والے اخبار میں بھی یہ مانتے ہیں اور اعلانیہ مانتے ہیں، پروگراموں میں کہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت ساکھ برقرار رہے۔ تھوڑی بہت ساکھ برقرار رہتی ہے تو کسی کو سنا جاتا ہے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے۔ یہ ٹریبونل محترمہ عالیہ نیلم چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہی رہیں گے۔ اب اس میں بچتا تو کوئی نہیں، اس میں نہ مریم نواز بچتے ہیں، نہ نواز شریف بچتے ہیں، نہ شہباز شریف بچتے ہیں، نہ حمزہ بچتے ہیں، اس میں تو بہت سے لوگ اڑ جائیں گے۔ تو عمران خان نے کہا ہے یہ بات، یہ امکان کو اس کو وہ ملحوظ رکھتے ہیں، آخر وہ بہت غصے میں ہیں، مگر یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ زندہ نہیں چھوڑوں گا
اگر میری بیوی کو کچھ ہوا. حالانکہ یہ بات انہیں نہیں کہنی چاہیے. زندہ چھوڑنے نہ چھوڑنے کا سزا کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے. بہرحال وہ جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو وہ جو اپنا انہوں نے کہا امکان تو موجود ہے، اور کہا کہ اس وقت ممکن ہے پیپلز پارٹی سے بھی میں بات کروں. پیپلز پارٹی سے کبھی بات نہ کریں، کبھی خان صاحب کبھی بات نہ کریں پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب کے ساتھ. جس نے زرداری صاحب کے ساتھ بات کی عمر بھر وہ روئے گا. وہ کیا شعر ہے کہ کس سے پیمانے وفا باندھ. پیمانے وفا کا مسئلہ تو نہیں ہے، ویسے بات کرنے کا مسئلہ ہے. کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. کسی صورت بات نہ کریں. کہا انہوں نے یہی ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہ کہا کہ اگر وہ حکومت ملنے کا موقع، حکومت کی آپ کو کیا پڑی ہے؟ حکومت تو پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کے گود میں گرنا ہوگا اگر ملنا ہوگا اقتدار. وہ تو جب تھک جائیں گے تو آپ سے بات کریں گے. وہ تھک جائیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سماعت جو ہے وہ 22 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے. اعظم خان، زبیدہ جلال اور پرویز خٹک کے ساتھ بحث کر لی عمران خان کے وکیلوں نے، ان پہ جرح کر لی، جو صحیح لفظ ہے. اور بشرا بی بی کے وکیل جو ہیں وہ جرح کریں گے. ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو انگریزی اخبار دیا جائے. ملنا تو چاہیے. اس میں کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو ایسی ایسی سہولتیں حاصل تھی، ٹوکریوں میں بھر کر کھانے جاتے تھے. لیکن بہرحال ان سے کیا مطالبہ کرنا ہوا. مولانا مودودی کے پھوڑے نکل آئے تھے تو وہ ان کی سیاست سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہمیں بھی اختلاف ہی ہے جماعت اسلامی کی سیاست سے بحثیت مجموعی. لیکن وہ تھے تو بہت خوددار اور بہت متوکل آدمی تھے. پھوڑے نکل آئے. وہ لوگ کہتے رہے کہ وہ دوا دارو کا کرو. انہوں نے کہا میں جیل والوں سے نہیں کہوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی شفا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. فائر وال جناب اے لوٹا ایک قسم ہے، اور ایک ہے بی لوٹا بی. اس کے لیے ٹینڈر جاری ہو گیا. اس کے بعد وی پی این پہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. ہاں جی، مکمل سناٹا. یعنی یہ ادراک نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کے بعد معاملہ تشدد اور انارکی کی طرف چلا جائے گا. اڈاک جج جناب اختر حسین ممبر جوڈیشل کونسل نے بتایا ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہا کہ تنخواہ کے علاوہ پینشن بھی لیں گے اڈاک جج جو عارضی جج مقرر کیے جائیں گے. 26 لاکھ روپے ملیں گے. رہائش گاہیں، گاڑیاں، سہولتیں. مستقل ججوں کو ان سے آدھے پیسے ملیں گے. حکومت نے اس سب اعتراضات مسترد کر دی. جسٹس مظہر عالم خیل جو ہیں اس میں مصر رہے چیف جسٹس کہ جی ان کا نام کی اپروول دیں، میں ان سے بات کر لوں گا. مطلب وہ کہہ چکے ہیں، واٹس ایپ میسج کر چکے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں نہیں میں انہیں قائل کر لوں گا. یہ عدالت ہے. عدالتیں اس طرح ہوتی ہیں. انہیں قائل کر لیا. وہ انہوں نے کہا بھی میں دباؤ نہیں سہ سکتا. اور جو دوسرے جج حضرات نے کہا کہ جو آدمی کہتا ہے میں دباؤ نہیں سہ سکتا، میرے نرد نہیں ہے، آپ ان کو شامل کرنے پہ کیوں مصر ہیں؟ تو غالباً یہی ان کا پلس پوائنٹ بھی ہے چیف جسٹس صاحب کے نزدیک کہ وہ دباؤ چکے نہیں سہ سکتے تو ان پہ دباؤ ڈالیں گے، ان سے اپنی بات منوائیں گے. مریم صاحبہ نے پچھلی بار دھمکی دی، اب تو انہوں نے بہت بڑی دھمکی دی. آہنی ہاتھوں کے ساتھ ججوں کو کہا نمٹے. آہنی ہاتھوں کے ساتھ وہی جنرل مشرف والا فارمولہ. چیف جسٹس گرفتار اور جج جو ہیں وہ عدالتیں معطل. تو پچھلی دفعہ اعجاز الحسن صاحب اور دوسرے کون صاحب تھے وہ اپنا انہوں نے مظاہر نقوی صاحب، ان کو جانا پڑا تھا. جج سمجھتے دھمکی مریم نے نہیں دی. وہ شیر بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے اور کبا اسے تانے دے رہا تھا کہ تو حرام خور خود شکار نہیں کرتا اور جو مادہ شیر ہے وہ شکار کرتی ہے، اور تو کہاں جنگل کا بادشاہ ہے، یہاں پڑا ہوا ہے بھنگ پی کے. حکایت ہے، ظاہر ہے، صحیح تو نہیں ہے، واقعہ تو نہیں ہے، حکایت ہے. تو شیر خاموش تھا تو اس سے پوچھا گیا کسی دوسرے جانور نے کہ تم خاموش کیوں؟ اس نے کہا مجھے یہ کبا تھوڑی گالیاں دے رہا ہے، مجھے تو درخت کی بلندی گالیاں دے رہی ہے، میں درخت پہ تو نہیں چڑھ سکتا. عالیہ حمزہ کے کیس میں دلائل مکمل ہو گئے.
اس کے بعد فیصلہ سنایا جانا تھا. اب وہ جناب ان کے والد کینسر سروائیول ہیں. 40 دن روزے انہوں نے رکھے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے، یاسمین راشد صاحبہ نے، نہ کرو، تمہاری صحت اچھی نہیں ہے. اور بیٹا ان کا یہ صاحبزادی جا رہی تھی ملک سے باہر پڑھنے کے لیے، تو ملاقات کیسے ہوئی؟ سلاخوں کے پیچھے. ملاقات نہیں، وہ حبیب جالب کا مصرع یاد نہیں آ رہا کہ ملاقات کا ماتم تھا. ملاقات کہاں تھی؟ ان کی بیگم جب حیدرآباد جیل میں ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا نہ کرو. تو اس نے کہا کہ امتحان سخت ہے تو عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. فیصلہ یعنی وہ دلائل مکمل ہو گئے، وہ فیصلہ دیں. نہیں چند گھنٹے بعد نہیں دے سکتے، اگلے دن دے دیں. وہ جناب اب 24 جولائی کو فیصلہ سنایا جائے گا. وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، نجم سیٹھی صاحب نے کہا خدشہ ہے حکومت ختم ہونے والی ہے، حکومت چل نہیں رہی، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا پورا نہیں کر رہی، ممکن ہے کوئی عبوری حکومت آ جائے. مریم نواز ابھی سے بیانیاں بنا رہی ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور افسر شاہی سپریم کورٹ کے فیصلے تسلیم نہیں کرے گی، پھر آئین کا بریک ڈاؤن ہو گیا نا، آئین کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر ادارے ریاست پر قبضہ کر لیں گے. پھر کہا جائے گا کہ اور کوئی راستہ تو طریقہ بچا ہی نہیں تھا. ہر ماشاء اللہ سے پہلے یہ تو انہوں نے کہا اللہ محفوظ رکھے. میرا خیال ہے کہ اندیشے کے اظہار انہوں نے کیا ہے، حالات و سازگار ہیں. بنگلہ دیش میں قیامت صغریٰ برپا ہے. طالب علم سب سڑکوں پہ. یہ بہت دن سے میرے پاس خبر تھی، مجھے افسوس ہے تاخیر ہو گئی، میں معافی کا قاصدار ہوں. بنگلہ دیش میں بھی ہمارے سننے والے ہیں، وہاں سے میسیجز آتے ہیں کبھی. پاکستانی طالب علم خطرے میں ہیں اور ہم نے صرف اتنی کمال کیا ہے کہ وہاں رابطہ کیا ہے. پہلے ان سے کہا اپنے کمروں میں رہیں، پھر ان کو سفارت خانے میں آنے کے لیے کہا. بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکالیں، بجہاز بھیجے انہیں لے آئیں. اور پاکستانی طالب علم کو جانے نہیں چاہیے، مگر کیا کریں طالب علم جب یہاں پڑھائی نہ ہو، جب یونیورسٹیوں کا حال اتنا پتلا ہو اور حکومتوں کو صرف ایک فکر ہو کہ اپنی بقا کی فکر ہو. اس سے پہلے کرغیزستان میں ہو چکا. حسینہ واجد ون پارٹی رول کی طرف کا گامزن ہے. 30% کوٹا رکھا گیا مکتی بہانی والوں کے لیے، یعنی ٹیررسٹوں کے لیے، جنہوں نے 1971 میں انڈیا میں تربیت حاصل کی، ٹیررزم کیا. ان کے لیے، اب ان کے پوتوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے تو تھا ہی، ان کے لیے تو تھا ہی، اب ان کے پوتوں کے لیے. 52 سال تو گزر چکے ہیں. تو اس پہ جناب ظاہر ہے میرٹ میں نہیں ہوگا داخلہ. تو طالب علم اس پہ نکل آئے ہیں تمام یونیورسٹیوں میں. اور ایسا لگتا ہے سینہ واجد بالکل ہوش آواز کھو بیٹھی ہیں. وہ ظہیر الدین بابر کے بارے میں ہیرلڈ لیم نے لکھا کہ آخری وقت میں کچھ پاگل پن کے آثار تھے اور کچھ لوگوں کو بلا وجہ ہی قتل کی سزا دے دی. حالانکہ وہ ان کا مدعا بھی بہت ہے، پرنس آف آل پرنسز کہتا ہے. حکمرانوں پہ ایسا ہوتا ہے، ہوش و آواز بالکل ہی جواب پر. اقتدار کی خواہش پاگل پن پیدا کرتی. ممکن ان کا آخری وقت ہی آ پہنچا ہو اقتدار کا، اس لیے کہ بغاوت تو ہے، ذمہ داری وہ ڈال رہی ہیں پاکستان کے حامی عناصر پہ. پاکستان کا کیا تعلق ہے اس میں؟ اور جماعت اسلامی پہ تو پابندی ہے اور دوسرے لوگوں پہ پابندی ہے. بے شمار لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں، ان کے حامی حملے کر رہے ہیں. ان کے حامی طالب علم جن کی سرپرستی کی جاتی ہے وہ حملے کر رہے ہیں. ہاسٹلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ پاکستانی طالب علم BBC نے کہا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. دیکھیے یہی ہے، خبریں تو اور بھی ہیں اور بے حد اہم ہیں. کتنی خبریں آدمی دے سکتا ہے. میں دہراتا ہوں جو بات جسٹس تقی عثمانی نے کہی کہ لوگ اٹھیں مگر شائستگی کے ساتھ، سب بندی احتیاط کے ساتھ کریں. جو قائد اعظم نے کہا تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم، کوئی غیر آئینی کام نہیں، کوئی تشدد نہیں. تشدد سے تباہی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.